کہ جب انسان توجہ کر کے بیٹھتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک روح ہے. ایک تو روح ہے نا جو ہمارے بدن کی روح ہے، اور ایک روح ہمارے دل کی ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی دو روحیں کہاں سے آ گئی؟ بھائی قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو کوئی وہ بھی تو روح ہے نا، چاہے قرآن کو کہا یا جس کو کہا، لیکن روح تو ہے نا کہ جو اللہ نے اتاری. تو ایک بدن کی روح ہے اور ایک دل کی روح ہے. وہ جو دل کی روح ہے نا وہ اس نور کو جذب کرتی ہے. جب ہم توجہ کر کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا مضغہ جو ہے نا یہ تو ہے ایک جسم، جو اصل قلب ہے وہ اس کے اندر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہے جسم، اصل انسان اس کے اندر ہے. اسی طرح یہ جو قلب ہے یہ تو مضغہ ہے. حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ گناہ کرنے والے کا دل سیاہ اور نیک بندے کا دل نورانی. تو جو لوگ آپریشن کرتے ہیں اور پمپنگ ہارٹ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں تو اگر صحت مند فاسق و فاجر ہوگا تو بڑا اچھا دل ہوگا اس کا دیکھنے میں، اور مریم قسم کا عبادت گزار ہوگا تو دیکھنے میں اس کا دل بڑا عجیب سا. تو وہ مضغہ نہیں ہے جس کے اوپر نقطے لگتے ہیں یا نور آتا ہے. وہ اس مضغہ کے اندر ایک روحانی دل ہے جس کو اللہ نے دل کہا. وہ عالم امر کی چیز. کیوں؟ اس کی دلیل تو نص سے ہونی چاہیے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں کے دل بین اصابع الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبها کیف یشاء. اب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان یہ مضغہ تو نہیں نہ کہہ سکتے. وہ جو اصل ہے نا دل جو عالم امر سے آیا وہ رحمان کی دو انگلیوں کے. تو جس طرح جسم میں روح آ گئی، آپ سمجھ لے کہ اس روح کی آگے تفصیلات تھیں. ایک تفصیل دل میں بھی آ گئی. اس روح کو اصل قلب کہتے ہیں. جو ہمارا اصل قلب ہے نا یہ اس مضغہ برتن کے اندر وہ اصل روح ہے. تو جب ہم بیٹھیں گے ذکر کریں گے تو وہ روح اندر سے نکلتی ہے. تالا کھلتا ہے دل کا، اور پنجرے کا تالا کھلے تو پرندہ نکلتا ہے. جب دل کے تالے کھلے تو پھر وہ اندر جو پنجرے کے اندر پرندہ تھا وہ نکلتا ہے. اور کل شیء یرجع الی اصل، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو وہ جو انسان کا روح نکلی گویا اور اوپر جانے لگی عالم امر کی طرف، تو اب وہ جو انسان کا مضغہ ہے نا اس میں ایک وائبریشن سی فیل ہوتی ہے. یہ سایہ ہے وہ اصل ہے. جب اصل جا رہی ہے تو سائے میں بھی تو کچھ نہ کچھ موومنٹ ہوگی نا. تو اس کو کہتے ہیں تحرک. دل کی دو حرکتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے دل کی پمپنگ، وہ یوں ہوتی ہے 1 منٹ کے اندر 65 مرتبہ 70 مرتبہ. تو وہ تو پمپنگ ہے، پمپنگ آف دی ہارٹ ہے کہ خون پمپ کر رہا ہے. بس وہ اس فریکوینسی پہ ہوتی ہے. یہ بہت چھوٹی فریکوینسی. جب انسان کا قلب جاری ہوتا ہے تو اس کو ایک تحرک محسوس ہوتا ہے. وہ تحرک کیا کہ ایک وائبریشن ہوتی ہے. وہ وائبریشن بالکل ایسے ہوتی ہے. اب یہ وائبریشن کتنی تیز ہے؟ اس وائبریشن کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر بس سٹارٹ کر کے کھڑی کر دی کسی نے اور آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا پورا جسم جو ہے نا وہ ایگزیکٹ پورے جسم کے اندر آپ کو یہ کیفیت محسوس ہو. جب مراقبہ کرتے کرتے پورے جسم میں یہ کیفیت آپ محسوس کرنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ اب مجھے تحرک کی نعمت اللہ نے عطا کر. لیکن تحرک کی نعمت سے پہلے انسان کو لطیفے کے اندر درد محسوس. یہ اکثر سالکین محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں ہمیں یہاں درد ہوتی ہے. بھائی جب پنجرے سے نکلے گا پرندہ تو درد ہوگی، پوری روح نکلے گی تو پھر بھی درد ہوگی، وہ تو بہت زیادہ ہوگی. اب یہ چھوٹی سی روح نکل رہی ہے تو درد تو ہوتی ہے. تو یہ درد اچھی علامت ہے. جو مراقبے میں بیٹھنے والے لوگ ابتدا میں درد محسوس کرتے ہیں تو یہ درد ایک اچھی علامت ہے، یہ بری علامت نہیں ہے. کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں جی مجھے کوئی ہارٹ پرابلم تو نہیں ہوگی. نہیں، ہارٹ پرابلم تو آپ کو پہلے سے تھی، وہ تو اب پتہ اب چل رہا ہے. تو گھبرانے والی بات نہیں ہے. تو یہ دل کی درد جو ہے یہ ذرا میٹھی میٹھی ہوتی ہے، بیئریبل ہوتی ہے. ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ برداشت ہی نہ کر سکے، مگر ہوتی ہے. مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی. ترتیب ایک ہے. کچھ لوگوں کو ذرا زیادہ فیل ہوتی ہے، کچھ کو ذرا کم فیل ہوتی ہے، مگر ہوتی سب کو ہے. اور پھر بیٹھے رہنے سے پہلے درد محسوس ہوگی، پھر درد کے بعد ایک حرکت سی محسوس ہوگی، اور یہ حرکت بہت تیز ہوگی. یہ پیلپیٹیشن آف ہارٹ سے ڈیفرنٹ حرکت ہے. ان دونوں کو کنفیوز نہ کریں. بعض دوست مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور دل کی
پمپنگ کے ساتھ اللہ تصور میں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ کرنا تو نہیں ہے مراقبے میں, اللہ اللہ سننا ہے. تو دو ڈیفرنٹ کام ہیں. خود اللہ اللہ نہیں کرنا, خود اللہ اللہ کریں گے تو دل کی پمپنگ کے ساتھ ہم بھی حرکت کر رہے ہوں گے. پھر خط لکھتے ہیں حضرت مجھ سے تو 10 منٹ کے بعد مراقبہ نہیں ہوتا. بھائی طریقہ کار جو غلط ہے اس لیے 10 منٹ سے زیادہ کرنا مشکل ہے. جب طریقہ کار ٹھیک ہوگا پھر گھنٹوں بیٹھ سکیں گے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ دل بول رہا ہے, میں سن رہا ہوں. دل کے کان لگا کے بیٹھیں, توجہ سے بیٹھیں, پرسکون ہو کے بیٹھیں. پہلے درد محسوس ہوگی, پھر درد کے بعد کچھ تحرک محسوس ہوگا. یہ تحرک ایک لمبا عرصہ چلے گا اور یہ تحرک اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو مشکل محسوس ہوتی ہے. کئی مرتبہ 3 لفظ یاد رکھیں کہ یہ تحرک بہت لطیف ہوتا ہے, ہلکا ہوتا ہے. بہت تیز اور دھکے لگنا ایسا نہیں ہوتا, بہت لطیف ہوتا ہے اور بہت جمیل ہوتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے. تو یہ تحرک جو ہے نا, یعنی جیسے گدگدی نہیں کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا, تو کئی دفعہ بندے اس پہ ہاتھ رکھتا ہے سینے پہ خود ہی کہ یہ تھوڑا سا دب جائے تو مجھے ذرا سکون آ جائے. یہ ایسی کیفیت ہے. چنانچہ بہت سارے لوگ جن کے قلوب جاری ہوئے انہوں نے یہ کیفیت ایک طرح کی بتائی کہ ایک تحرک محسوس ہوا. وہ تحرک ایسا تھا کہ بیٹھنے کو بھی دل چاہتا تھا مگر اس کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا تھا, تو دباتے تھے ہم. کئی مطلب ایسا ہوتا ہے. جب یہ علامات ہوں تو اس کا مطلب کہ اب قلب اپنی منزل کی طرف سفر پر نکل پڑا. اس کو کہتے ہیں سیر اللہ. اب اس کی تفصیل تو میں انشاءاللہ کل کروں گا, سیور اربع کیا ہے. لیکن آج کی اس محفل میں ذکر قلبی کے بارے میں ہی کچھ تفصیل بتائی جائے تاکہ بار بار آپ کو پوچھنے کی بھی نوبت نہ پیش آئے کہ یہ جو تحرک ہے یہی وقت کے ساتھ ساتھ تذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے یہ حرکت ہوتی ہے, انسان بیٹھا رہتا ہے, پھر اسی حرکت کے ساتھ ایک ادراک شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ 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 ایک آواز محسوس ہونی شروع. وہ انسان کا دل ہی ذکر کرتا ہے اور انسان کا دل ہی اسے سنتا ہے. حق بیداری اور پاک دامنی کی جڑ اپنے نفس سے ناراضگی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں دی ہیں, ایک دل اور ایک نفس. دل جو ہے یہ جذبات کا مقام ہے, محبت کا جذبہ, نفرت کا جذبہ, خوشی کا جذبہ, غم کا جذبہ. جذبات کا تعلق انسان کے قلب سے ہے. اور نفس جو ہے یہ خواہشات کا مقام ہے. ہر اچھی یا بری خواہش انسان کے نفس میں ہوتی ہے. اچھی خواہش تو یہ میں تہجد گزار بن جاؤں, مجھے تکبیر اللہ کی پابندی نصیب ہو جائے, یہ اچھی خواہشات. اور بری خواہش یہ کہ مجھے پہچانا جائے, ہر بندہ میری بات کو مانے, میری بات کو سنا جائے, یہ بری خواہشات. جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس میں اچھی خواہشات رہ جاتی ہیں, اور اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو فطرتاً نفس کے اندر برائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کی قسم کھا کر فرمایا کہ اس کے اندر ہم نے فسق و فجور اور تقوی دونوں چیزوں کو رکھ دیا ہے. تو جو بندہ اپنے آپ پر محنت نہیں کرتا اس کا نفس اس کو فسق و فجور ہی کے اوپر آمادہ کرتا ہے. چنانچہ ہر انسان کے نفس کی یہ چاہت ہوتی ہے میری خواہشات پوری ہو, میں انجوائے کروں, مجھے لذت ملے. آنکھ قابو میں نہیں رہتی, زبان قابو میں نہیں رہتی, کان قابو میں نہیں رہتے, شرمگاہ قابو میں نہیں رہتی. بس وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میری خواہش پوری ہو جائے. اس لیے نفس اپنی مرضی چلاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کئی لوگوں کو جی میں تو وہ کروں گا جو میری مرضی ہوگی, میرا دل چاہے گا. جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا, اس کا مطلب یہ کہ میں اپنی مرضی پہ عمل کروں گا, اپنے نفس کی خواہش پہ عمل کروں گا. شریعت کہتی ہے کہ انسان کی مرضی کیا چیز ہوتی ہے, اصل تو اللہ کی مرضی ہے. تو ہمیں تو ہر حال میں اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے, اپنی مرضی پہ نہیں چلنا, اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے. اور یہی نقطہ سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس دنیا میں اتنا کسی اور بت کی پرستش نہیں کی گئی جتنا نفس کی پرستش کی گئی ہے. اللہ کے بعد جس معبود کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی ہے وہ انسان کا نفس ہے, اور کوئی بت نہیں ہے ایسا, انسان کا نفس ہے. یہ اتنا بڑا معبود ہے کہ انسانوں نے اپنے من کی پرستش کی ہے, اپنے من کی پوجا کی ہے. جو دل نے کہا وہ کر لیا. اس چیز کو سوچا ہی نہیں کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. اور یہی بنیاد اور فساد کی جڑ ہے کہ انسان کا نفس اتنا قوی ہو کہ جو اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہو انسان اس کو پورا کر دکھائے. یہ جو ذکر و سلوک کی محنت ہے یہ نفس کو کمزور کرنے کی محنت ہے. اس کو کہتے ہیں نفس کو مارنا. مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز زندہ تھی اور اس پہ چھری پھیر دی وہ مر گئی. مارنے سے مراد یہ ہے کہ نفس کو اتنا کمزور کر دینا کہ یہ شریعت
کی مخالفت کرنا چھوڑ دے، اس کو نفس کا مارنا کہتے ہیں۔ نہنگو اژدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ کہتے ہیں کروکوڈائل کو۔ کروکوڈائل کو مارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، پائتھن کو مارنا مشکل کام نہیں ہے، میل لائن کو مارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام ہے اپنے نفس کو مارنا۔ نہنگو اژدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، شیطان ایک سجدے نہ کرنے کے اوپر مارا گیا، اس کو دربار سے دھتکار دیا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا۔ اس نے ہزاروں سال جو سجدے کیے زمین پر تو ان کا کیا فائدہ نکلا، نتیجہ تو یہ تھا نا کہ ایک سجدے کے نہ کرنے پہ وہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم آج ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کاموں میں ہمارا نفس موافقت کرتا ہے، ہم شریعت کے ان کاموں کی، ان باتوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جس کام میں نفس مخالفت کرتا ہے تو شریعت کا حکم چھوڑ کے نفس کی پوجا کر لیتے ہیں، نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور یہی چیز شرک خفی کہلاتی ہے۔ ایک ہے شرک جلی۔ شرک جلی کہتے ہیں کہ انسان بتوں کو سجدہ کرے، درختوں کو سجدہ کرے اور قبروں کو سجدہ کرے، اس کو شرک جلی کہتے ہیں، واضح شرک ہے۔ اور ایک ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ شرک خفی کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا اور ایک طرف انسان کی اپنی خواہش آ گئی، تو وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اگر خواہش پہ عمل کر لیتا ہے، اس نے شرک خفی کا ارتکاب کر لیا۔ یہ مشرک ہے، ابھی بھی آزاد نہیں ہے، موحد نہیں ہے، اس نے اپنے نفس کو اپنا جو ہے خدا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ذکر و سلوک کی محنت انسان کو سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کو کیسے توڑنا ہے، کیسے چھوڑنا ہے اور اس کو کیسے رد کرنا ہے، اپنی ٹیمپٹیشنز کو کیسے ہمیں برداشت کرنا ہے۔ انسان کے اندر ذکر کرنے سے یہ قوت آ جاتی ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں غیر محرم کی طرف، مگر نہیں دیکھتا۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں زبان سے یہ بات نکالوں، مگر وہ دوسرے کی غیبت نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیتا ہے، اور یہی چیز انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اب نفس کمزور ہو جائے، اس کے لیے ہمارے اکابر نے بہت محنتیں کروائیں۔ چنانچہ آپ شروع دور میں دیکھیں اکابرین میں تو وہ اپنے خواہشات کو توڑنا اس پر بہت محنت کرواتے تھے، بہت محنت کرواتے تھے۔ دل میں چاہت پیدا ہوئی نہیں پوری کرنی تاکہ نفس کمزور ہو جائے۔ مقصد کیا تھا؟ نفس کمزور ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر پانی کا گھڑا دھوپ میں پڑا ہے تو جی چاہا کہ اس کو اٹھا کے میں سائے پہ رکھ دوں، ٹھنڈا ہو جائے گا پانی ذرا، تو نہیں، نفس چونکہ چاہ رہا ہے میں نے ایسا نہیں کرنا، تو نہیں کرتے تھے۔ پھر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بعض کے بارے میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ انہوں نے روٹی لکڑی کی بنوائی اور گلے میں لٹکا لی۔ جب بھوک لگتی تھی تو وہ لکڑی کی روٹی کو دانتوں میں چباتے تھے۔ اے نفس، تو مجھے اللہ کی مخالفت پہ جو ہے آمادہ کرتا ہے، میں تجھے کھانا کیوں دوں؟ تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اتنا مجاہدہ کرتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ جو ہے نا قلت کلام، قلت منام، قلت طعام، یہ سب ٹرم نکلی اسی لیے اپنے نفس کو کمزور کرنے کی خاطر کہ انسان کم بولتا ہے تو کم گناہ کرتا ہے، تو کم بولے۔ آج کل ہم زیادہ بولنے کے مریض ہیں، اس لیے ہمیں بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے، بھئی مسجد ہے، اعتکاف ہے، آپ آہستہ بولے، آہستہ بولے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے چپ کے مزے نہیں لیے ہوتے، ہمیں خبر ہی نہیں کہ چپ کے مزے کیا ہوتے ہیں۔ یہ چپ کے مزے ایسی نعمت ہیں کہ جس بندے کو نصیب ہو جائے اس کا بولنے کو دل نہیں چاہتا، وہ خاموش بیٹھا اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خاموش رہتے تھے۔ ایک بندے نے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت کریں، آپ کی نصیحت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو حضرت نے جواب میں کہا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ تو خاموش رہنا آسان کام نہیں ہے، بندے کی ایک طبیعت بنی ہوتی ہے بولنے کی، اور ذرا موقع ملتا ہے تو بولنا ہی شروع کر دیتا ہے، رکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتا۔ اور جس کو خاموشی کے مزے اللہ تعالیٰ فرما دیں اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی ٹر ہو رہی ہے۔ جیسے برسات کے موسم میں مینڈک ہوتے ہیں نا تو ٹر ہو رہی ہوتی ہے، ایک آواز آ رہی ہوتی ہے مستقل، اسی طرح بندہ چپ نہیں رہ سکتا، ٹر کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ ہمارے مشائخ مراقبہ سکھانے کے لیے خاموش رہنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت اقبستانی رحمۃ اللہ کی خانقاہ پہ جو بندہ تربیت کے لیے آتا تھا پہلا کام اس کے ذمہ لگتا تھا کہ آپ نے کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، چپ رہنا ہے۔ ہاں
سلام اگر کوئی کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں چونکہ وہ واجب ہے، اس کے علاوہ کلام نہیں کر سکتے، تو صرف سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ کلام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شاعر تھے اور ان سے لوگ زیادہ واقف بھی تھے اور مانوس بھی تھے، تو ان سے زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ نے کیا کیا تھا، ایک گتے کے اوپر لکھ دیا تھا خاموش، اور دھاگا ڈال کے اس کو گلے میں لٹکا لیا تھا، تو اگر کوئی بندہ ان سے بات کرنے لگتا تھا تو وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، صرف دیکھ لو یہ سائن ہے خاموش، اس طرح خاموش رہتے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف النوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دونوں شہزادوں نے علم حاصل کر لیا تو تھانہ بھون حاضر ہوئے کہ حضرت کی خدمت میں کچھ وقت رہتے ہیں۔ اب جب وہاں گئے تو عشاء کی نماز پڑھ کے کمرے میں آئے، دونوں کو رہنے کے لیے ایک ہی کمرہ دے دیا گیا تھا، تو کچھ بیٹھے تو کوئی بات چیت شروع ہو گئی، تازہ علم پڑا ہوا تھا، بات ہوتی گئی، تھوڑی دیر کے بعد جو خانقاہ کا خادم تھا بوڑھا وہ آیا، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی خانقاہ میں عشاء کے بعد باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ چپ ہو جائیں۔ وہ چپ ہو گئے، مگر اس کو روٹین میں لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی مسئلہ شروع ہو گیا، پھر باتیں شروع ہو گئیں۔ جب پھر باتیں شروع ہونے لگیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خانقاہ کا خادم آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی مجھے حضرت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو ایک دفعہ منع کرنے پہ نہ رکے اور پھر باتیں کرتے رہے، اس کی سامان کی گٹھڑی اس کے سر کے اوپر رکھو اور اس کو خانقاہ سے دھکا دو، جاؤ۔ جب آپ نے بات سمجھنی نہیں تو رہنے کا کیا فائدہ، کیوں وقت اپنا بھی ضائع کر رہے ہو، ہمارا بھی ضائع کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا جناب میں دوسری دفعہ آ کے بتا رہا ہوں، اب اگر میں نے آپ لوگوں کی آواز سن لی تو میں نے آپ کا سامان آپ کے سر پہ رکھنا ہے اور آپ کو خانقاہ سے نکال دینا ہے۔ پھر دونوں کو احساس ہوا کہ خاموشی کی اہمیت کتنی تھی، کتنا سیریس معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ نہیں بولے۔ ایک عالم آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے، بڑے عالم تھے، مگر حضرت نے انہیں کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی۔ فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ واقعی اس کفر و شرک میں ان کو دیکھ کے کتنی طبیعت بیدار ہوتی ہوگی، ان کی قوم چلی گئی، پیچھے ان کے بت اکیلے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا مزے کا کام کیا، ایک کلہاڑا لیا، فجعلہم جزازا الا کبیرا، سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ جو بڑا بت تھا نا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ اب قوم آئی، اس نے اپنے معبودوں کا حشر دیکھا، کہنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے نام ابراہیم، وہ ان بتوں کے بارے میں اس طرح کی کوئی باتیں کرتا تھا ناگواری، اسی نے لگتا ہے کیا ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا، پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بڑے سے پوچھو، بھئی جہاں سے مال برآمد ہو چور تو وہی ہوتا ہے نا، تو تمہارے اس بڑے کے کندھے پہ کلاڑا ہے۔ اب وہ ہکے بکے کیا کہیں، نتیجہ کیا نکلا، کہنے لگے حرکوہ، اسے آگ میں ڈال دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کیا معبود ان کے پتھر کے بنے ہوئے ہیں، پتلے خدا، موٹے خدا، چھوٹے خدا ہیں، سب کے سب جھوٹے خدا۔ اب اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود نے آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی، اس زمانے کی عورتیں منت مانتی تھیں، میرا بیٹا ہوا تو ابراہیم کی چتا کے لیے اتنے من لکڑیاں ڈالوں گی، لکڑیاں اکٹھی کی گئی، پہاڑ نظر آتا تھا، آگ لگائی گئی، اتنی آگ تھی کہ کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا، جھولے پہ بٹھا کے ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نظر آ رہی ہے لیکن اللہ کے ساتھ ایمان پختہ تھا۔ سنیے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قالوا حرکوا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ان کو جلاؤ، لما انقطعوا بالحجت، جب ان کی حجت منقطع ہو گئی، اخذتهم عزت باسم وانصرفوا الى طریق الغشم، تو حمیت الجاہلیہ، وہ ظلم کے طریقے پر چل نکلے، وقالوا حرکوا، بات تو کر نہیں سکتے تھے، طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں کہنے لگے اس کو جلا دو۔ رویہ یہ روایت ہے ان قائل هذه المقالة هو رجل من الاکراد، فرماتے ہیں کہ یہ بات جو کہنے والا تھا نا کہ ان کو جلاؤ، یہ کرد لوگوں میں سے ایک تھا، عراق میں جیسے کرد تھے، ابراہیم علیہ السلام اسی علاقے میں تھے، من اعراب فارس ای من بادیتها، دیہاتی بندہ تھا۔ قال ابن عمر و مجاہد و ابن جریج و یقال اسمہ حیزر، اس کا نام مفسرین نے اس بندے کا حیزر
ذر لکھا ہے، جس نے یہ بات کہی تھی فخسف اللہ بہ الارض، اللہ نے اس بندے کو زمین کے اندر دھنسا دیا، فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، فرماتے ہیں کہ وہ قیامت تک زمین کے اندر دھنسا ہوا چیختا رہے گا۔ وکیل، اور یہ بھی کہا گیا بل قالہ ملکہم نمرود وانصروا آلہتکم، ان کا جو بادشاہ نمرود تھا اس نے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، بتحریک ابراہیم لانہ یسبھا ویعیبھا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں ناپسندیدہ الفاظ کہے تھے اور ان میں عیب نکالا تھا کہ پوچھو ان سے، اور وہ تو بتا نہیں سکتے تھے۔ وجاء بالخبر، اور خبر میں یہ بات آئی ہے ان نمرود بنا صرحا طولہ 80 ذراع، اس نے ایک تالاب بنوایا، گڑا، 80 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، وعرضہ 40 ذراع، 40 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی۔ قال ابن اسحاق وجمع الحطب شہرا، 1 مہینہ وہ اس میں لکڑیوں کو جمع کرتے رہے، ثم اوقدوہ، پھر انہوں نے آگ کو جلایا، واشتعلت واشتدت، آگ جل پڑی اور سخت شدت اختیار بھڑک گئی، حتی ان کانت طائر لیمر بجنباتها فیحترق من شدت وحجها، حتیٰ کہ اگر کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزرنے لگتا تھا تو شدت کی وجہ سے جل کے نیچے گر جاتا، پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ ثم قیدوا ابراہیم ووضعوه فی المنجنیق مغلولا، پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا، پکڑا، اور ان کو منجنیق میں انہوں نے بٹھایا اور ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، یوں سمجھ۔ ویقال، اور یہ بھی کہا گیا ان ابلیس صنع لهم المنجنیق یومئذ، کہ ابلیس ایک بندے کی شکل میں آیا تھا اور اس نے آ کے ان کو جھولا بنانے کا گر سکھایا تھا، آرکیٹیکٹ وہ تھا، یوں کر کے جھولا بناؤ۔ فدجت السماوات والارض ومن فیہن من الملائکۃ وجمیع الخلق، چیخنے لگے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اور ملائکہ اور ساری مخلوق الا الثقلین، سوائے انسانوں اور جنوں کے، انسانوں اور جنوں کے سوا جتنی مخلوق تھی، جب اس نے یہ منظر دیکھا اتنی آگ جل رہی ہے، اب ایک بندے کے لیے تو چند فٹ کی آگ چاہیے نا، یہ اتنی آگ تھی کہ پرندے قریب سے نہیں گزر سکتے تھے، اور جھولے میں بٹھایا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اب وہ جھولا جھلا کر ان کو ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی جو مخلوق ہے وہ پکار اللہ، کہنے لگی ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابراہیم لیس فی الارض احد یعبدک غیرہ، ابراہیم اکیلا ہی تو ہے زمین میں جو تیری عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، یحرق فیک، آپ کی خاطر اس کو جلایا جا رہا ہے، فاذن لنا فی نصرتہ، ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم ابراہیم کی مدد کر سکیں، آپ کے نام پر جلایا جا رہا ہے نا، تو آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس موقع پر کوئی مدد کر سکیں، جیسے کسی کو پریشانی میں دیکھ کے کہتے ہیں نا کین آئی ہیلپ یو، واٹ کین آئی ڈو فار یو، تو ساری مخلوق نے یہی بات کہی کہ اللہ ہم آپ کے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر سکیں۔ فقال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا ان استغاث بشیء منکم او دعاہ فلینصرہ فقد اذنت له فی ذلک، اگر میرا ابراہیم تم سے مدد مانگے یا تمہاری اس دعوت پر مدد کو قبول کرے تو تم مدد کرو، میری طرف سے تم کو اجازت۔ وَإِن لَّمْ يَدْعُ غَيْرِي، اور اگر وہ میرے کسی غیر کو نہیں پکارتا، فَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَنَا وَلِيُّهُ، تو میں اس کو جانتا ہوں اور میں اس کا سرپرست۔ سبحان اللہ، جو بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو بھی جانتے ہیں، اور پھر اللہ اس بندے کے سرپرست، اس کے نگہبان، اس کے نگران، اس کے سرپرست ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ولی ہوں۔ فَلَمَّا أَرَادُوا إِلْقَاءَهُ فِي النَّارِ، جب ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالے، اتاہ خزان الماء وهو فی الہوا، ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے، یعنی منجنیق سے نکل کر آگ میں جانے کے لیے ابھی ہوا کے اندر ہیں، تو پانی کا فرشتہ آتا ہے جو خازن ہے پانی کا، اور وہ آ کے کہتا ہے، فقالو، ان فرشتوں نے کہا، یا ابراہیم ان اردت اخمدنا النار بالماء،
اگر آپ چاہیں تو ہم اس آگ کو پانی سے بجھا دیتے ہیں، ابھی بارش برسا دیں گے تو یہ آگ ختم ہو جائے گی۔ فقال، ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیے، ایمان دیکھیے، لا حاجت لی الیکم، دنیا کے اسباب کی منفی تو اپنی جگہ، فرشتے آئے ہیں تو فرشتوں کو بھی کہہ دیا مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَتَاهُ الْمَلِكُ الرِّيحَ، پھر اس کے سامنے اس کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا۔ فقال لو شئت طیرت النار، اگر آپ کہیں ایسی ہوا چلے کہ آگ کو ہی اڑا کے لے جائے۔ فقال اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ ثم رفع رأسه الى السماء فقال، پھر اللہ رب العزت پھر انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یہ کہا اللہم انت الواحد فی السماء، اے اللہ تو آسمان میں اکیلا ہے، وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ أَحَدٌ غَيْرِي يَعْبُدُكَ غَيْرِي، میں زمین میں اکیلا ہوں، میرے سوا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی میرے لیے بہتر۔ اللہ، ایمان دیکھیے کیسا تھا، یقین اللہ کے وعدوں پہ کتنا تھا، بھروسہ کتنا تھا۔ سامنے آگ نظر آ رہی ہے، ہوا کے اندر ہے، اب تو لمحوں کی بات ہے، مگر متزلزل نہیں ہوئے۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم حین قیدوہ لیلقوہ فی النار قال لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، قال ثم رموا به فی المنجنیق من مزرب شاسع، پھر انہوں نے اس کو منجنیق میں بٹھا کر دور سے، شاسع دور سے اس کو آگ کے اندر ڈالا۔ فاستقبلہ جبریل، اس موقع پر پھر جبریل علیہ السلام آئے۔ جب پانی کے فرشتے کو انکار، ہوا کے فرشتے کو انکار، تو جبریل علیہ السلام تو اللہ کے انبیاء کی مدد پر متعین ہے نا، ان کا تو چارٹر آف ڈیوٹی ہے انبیاء کی مدد کرنا۔ تو ابراہیم تو جبریل علیہ السلام اس وقت آتے ہیں۔ فقال، جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا یا ابراہیم الک حاجہ، اے ابراہیم what can I do for you, do you need me، آپ کو میری ضرورت ہے۔ قال اما الیک فلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنی طرف سے آئے ہو تو کوئی ضرورت نہیں، اگر اپنی طرف سے آئے ہو تو کوئی ضرورت نہیں۔ فقال جبریل، جبریل علیہ السلام نے کہا فاسأل ربک، اے ابراہیم خلیل اللہ پھر اپنے رب سے سوال کیجئے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے عجیب سوال، فقال فرمایا حسبی من سؤالی علمہ بحال، کہ سوال کرنے سے مجھے یہ زیادہ بات کافی ہے کہ میں جس حال میں ہوں میرا اللہ جانتا، یہ بات میرے لیے کافی ہے، یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرا پروردگار دیکھنے والا، جاننے والا۔ کیا عجیب جواب دیا ہے، حسبی من سؤالی علمہ بحالی۔ فقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، رب کریم نے براہ راست آگ کو حکم دیا اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ قال بعض العلماء، بعض علماء نے یہ لکھا کہ فرمایا کہ جعل اللہ فیہا بردا یرفع حرہا، اللہ نے اس میں ٹھنڈ پیدا کر دی جس نے گرمی کو ختم کر دیا، وحرا یرفع بردہا، اور ایسی گرمی جس نے ٹھنڈک کو ختم کر دیا، یعنی ایئر کنڈیشن۔ آپ آج کے زمانے میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، نہ آگ محسوس ہوتی تھی نہ یخ ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، بہت ہی ایئر کنڈیشن قسم کا اس میں ماحول بنا دیا گیا۔ فصارت سلامن علی، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پر وہ سلامتی والی بن گئی۔ قال ابو العالیہ ولو لم یقل بردم و سلاما لکان بردھا اشد علیہ من حر، کہ اگر اللہ تعالیٰ بردم و سلامن ساتھ نہ کہتے نا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے مر جاتے۔ تو بردن اکیلا نہیں کہا، وسلاما، اور سلامتی والی بھی کہا۔ لو لم یقل علی ابراہیم، اور اگر اللہ تعالیٰ علی ابراہیم نہ کہتے لکان بردھا باقیا علی الابد، اس جگہ کی ٹھنڈک قیامت تک اسی طرح موجود رہتی۔ تو فرمایا اللہ ابراہیم، یعنی ابراہیم جب تک تھے اس وقت تک ٹھنڈ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وذکر بعض العلماء، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان اللہ تعالی انزل زربیہ من الجنت فبسطها فی الجحیم، اللہ تعالیٰ نے جنت سے مخملی چادر جیسے زرابی و مبسوطہ، تو وہ چادر یعنی پہنچائی اور اس کو اس آگ کے اندر بچھا دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ ایک عجیب بات وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا
کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا. تو اللہ کا یہ حکم جو تھا اس میں یا نار کہا تھا نا، عموم تھا سب کے لیے. تو کہتے ہیں کہ اس حکم کے آتے ہی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں آگ جل رہی تھی ہر آگ بجھ گئی کہ شاید یہ حکم مجھے دیا جا رہا ہے، شاید یہ حکم میرے مالک کا مجھے دیا. اللہ اکبر، مالک ملک کی عظمت کیا ہے. تو اللہ رب العزت انسان کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں. دنیا کے ظاہری اسباب اگر نہ بھی ہوں، براہ راست اللہ تعالیٰ اسباب کو حکم فرما کر بندے کے فیور میں ان کو بنا. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اللہ رب العزت کے اوپر پکا یقین رکھنا چاہیے، اس کے وعدوں پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے وعدے ہر حال میں سچ ثابت. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا فرعون کی طرف، تو اس وقت ایک بات کہی، فرمایا لا تخافا. یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم دونوں خوف نہ کھاؤ. اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، فرعون جو بات کہے گا میں سنوں گا، جو عمل کرے گا میں دیکھوں گا. جب میں دیکھنے اور سننے والا ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت. تو مومن کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہے گا، اس کے ساتھ جو بھی پنگا لے گا اللہ اس کو دیکھے گا اور اللہ اس کو سنے گا. اور جب اللہ ساتھ ہے تو پھر پریشانی کس بات. اس لیے ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے تسلی دے دی کہ میرے بندے اپنے دل میں پرسکون ہو جائیں. ظاہر کی آنکھ سے جو نظر آتا ہے اس پر نہ فیصلہ کریں، اللہ کے وعدوں پر. یہی ایمان کا تقاضا ہے. چنانچہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا ارادہ فرما چکے تو کافروں نے سوچا کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک دو بندے لے کے مکان کا گھیرا کر لیتے ہیں، اور جب صبح یہ نماز کے لیے نکلیں گے تو ایک ہی وقت میں حملہ کر کے سب کے سب ان کا کام تمام کر دیں. پھر قریش اتنے قبیلے والوں سے کیسے لڑیں گے. تو یہ پلاننگ تھی ان کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے ساتھ تدبیر کی کافروں نے لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو حبس بےجا میں رکھیں، او یقتلوک، یا آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو دیس نکالا دے دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہتر ہے سب سے تدبیر. نبی علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف لے گئے. جب انہیں صبح کے وقت پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام تو چلے گئے، انہوں نے 200 اونٹ کا انعام متعین کیا کہ 200 اونٹ نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے پر اور 200 اونٹ صدیق اکبر عنہ کو ڈھونڈنے پر، الگ الگ انعام. 400 اونٹوں کا انعام اس زمانے میں بہت بڑا انعام. چنانچہ یہ بات سن کر مکے میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا، کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا جس کا کہ نوجوان تلاش کرنے کے لیے پیچھے نکلنا پڑا. اور وہ جبل ثور پہ بھی پہنچ گئے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کیسے فرمائی. اخرج ابن سعد و ابن مردوے ان ابن مصعب قال ادرکت انس بن مالک وزید بن ارقم والمغیرة بن شعبہ فسمعتهم يتحدثون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الغار، کہ جب نبی علیہ السلام غار میں تھے جس رات آپ وہاں پر رپوش ہوئے، امر اللہ شجرۃ فنبتت فی وجہ النبی فسطرت، اللہ تعالیٰ نے ایک پودے کو حکم دیا، وہ پودا اگایا اور نبی علیہ السلام کے چہرے کو ڈھانپ لیا، یعنی سامنے غار کے دروازے پر ایک پودا اگایا اللہ کے حکم سے. وَأَمْرَ اللَّهُ الْعَنْكَبُوتَ فَنَسَجَتْ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَتَرَتْهُ، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے دروازے کے اوپر جالا بن دیا اور نبی علیہ السلام کو چھپا لیا. وَأَمْرَ اللَّهُ حَمَامَتَيْن، اور اللہ رب العزت نے کبوتروں کو حکم دیا، وحشیتین، جنگلی کبوتر، فَوَقَفْنَا بِفَمِ الْغَارِ، کہ وہ غار کے دروازے کے اوپر ہی ٹھہر جائیں. تو جو غار کے دروازے پر وہ پودا تھا نا، وہاں 2 کبوتر وہ وہیں رک گئے. اب وَأَقْبَلَ فُتْيَانُ قُرَيْشٍ،
من کل بطن رجل بعصیہم و اسیافہم و حراوی، ہر گھر سے نوجوان قریش کے نکل پڑے اپنے عصا لے کر، اپنی تلواریں لے کر اور اپنے ڈنڈے لے کر، حتی اذا کانوا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر 40 ذراعا، حتی کہ 40 ہاتھ کا فاصلہ، فنزل بعضهم فنظر فی الغار، تو سواریوں پر آ گئے تھے، ان میں سے ایک بندہ نیچے بھی اترا اور اس نے غار میں بھی دیکھا، فراجع الی اصحابہ، تو غار میں دیکھ کر اس نے جب دیکھا کہ یہاں تو مکڑی کا جالا ہے اور کبوتریاں بھی تھی تو وہ واپس چلا گیا، فقالو، جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا، مالک لم تنظر فی الغار، کیا مسئلہ تو نے غار کے اندر کیوں نہیں جھانک کے دیکھا؟ فقال، وہ کہنے لگا، رأیت الحمامتین بفم الغار فعرفت ان لیس فی احد، میں نے 2 کبوتریوں کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، لگتا ہے کہ اس غار کے اندر کوئی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو جنگلی کبوتر تو یہاں نہ بیٹھتے نا۔ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قال، نبی علیہ السلام نے آواز سنی اس کافر کی جو باتیں کر رہا تھا، فعرف ان اللہ درا عنہ بہما، نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر سے موڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ جو مکڑی کا جالا ہے نا، اس کو دنیا میں سب سے کمزور دیوار کہا جاتا ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن گواہی دے رہا ہے، بتلا دیا کہ لوگوں جب میں حفاظت کرنے پہ آتا ہوں تو سب سے کمزور دیوار اگر میں درمیان میں حائل کر دیتا ہوں، پوری دنیا کی طاقت مل کر اس دیوار کو نہیں توڑ سکتی، میں اس سے حفاظت کر کے دکھا دوں۔ اللہ رب العزت کی مدد، سبحان اللہ، عجیب ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت کی احکام کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں، جس حال میں بھی ہوں گے ہمارا پروردگار ہماری مدد فرمائے گا، اور وہ پروردگار ہمیں ہماری مصیبتوں میں سے نکالے گا۔ تو نظر کس پر رکھنی ہے؟ ایک اللہ کی ذات، ادھر ادھر سے نگاہیں ہٹا لیں، ایک اللہ رب العزت کی ذات پر اپنی نگاہوں کو جما لیں۔ ان مشکلات میں وہی ہمارے کام آئے گا، اور ان مصیبتوں سے اور اس کرب اور غم سے وہی ہمیں نجات دلائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایمان والوں کے ساتھ کچھ وعدے فرماتے ہیں، امید ہے کہ آپ گوش ہوش کے ساتھ سنیں گے، توجہ کے ساتھ بات کو سنیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ۔ سب سے پہلا بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، ہم نہیں جانتے ہمارا دشمن کون ہے۔ ہماری نظر میں تو دوست ہو سکتا ہے، مگر دوستی کے رنگ میں کوئی دشمنی کر رہا ہو تو دلوں کی نیت کو ہم کیسے جانیں؟ اور آج کل تو حال بھی یہی ہے کہ کفر دوست بن کے دشمنی کرتا ہے، زیادہ قریب ہو کے زیادہ گہرا زخم لگانے کی کوشش کرتا ہے، اوپر سے خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایمان والوں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں۔ ایک بات تو یہ بتا دی، اگلی بات یہ بتائی، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے کا راستہ نہیں دے۔ اس کی مثال ایسے کہ جیسے کسی کے بچے کو کوئی ہاتھ لگانا چاہے، مارنا چاہے، تو باپ کہتا ہے میاں میری لاش سے گزر کے جاؤ، یعنی پہلے مجھ سے نمٹو پھر میرے بچے کو ہاتھ لگاؤ۔ اس آیت کا ترجمہ ہو بہو یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جو تم تک آنا چاہے گا پہلے مجھ سے نمٹے گا پھر تم تک آئے گا، تو میں تم تک آنے ہی نہیں دوں۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ دیکھیں نا، ایک مرغی بچوں کو دے کے پھر رہی ہوتی ہے، بلی آ جاتی ہے، مرغی جانتی ہے کہ میں کمزور ہوں مگر مانتا ہے نا، محبت ہے، پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پر پھیلانے کا کیا مطلب؟ وہ بلی کو مارے گی؟ نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے مارو پھر میرے بچوں کو ہاتھ۔ ماں کی ممتا کا یہ حال ہے، اللہ کی اپنے ایمان والوں کے ساتھ محبت کا کیا حال ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اگر کافر تم تک آنا چاہیں گے میں آنے ہی نہیں دوں گا، میں راستے میں رکاوٹ بن جاؤں گا، ان کا راستہ روک دوں گا، تم تک ان کے ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ یہ دوسرا وعدہ فرما دیا۔ پھر
پھر وضاحت سے بات کہہ دی، انا لننصر رسلنا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن جب قیامت ہوگی گواہیاں دی جائیں۔ یہ جو انا کا لفظ ہے نا، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ ترجمہ تو یہی ہے کہ ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں، سمجھنے کی خاطر ہم اگر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں نا تو وہ یوں بنتا ہے، ہم پر فرض ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں۔ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے، مگر ترجمہ جو الفاظ ہیں ان کا انداز یہی مفہوم دے رہا ہے کہ ہم پر لازم ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں۔ اب اتنی تسلی سے اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو تو یہ کوئی دنیا کا تو وڈیرا نہیں ہے نا، جو آج وعدہ کرے گا کل الٹا کر دے گا، پھر کہے گا جی میری بات کوئی قرآن کا لفظ چھوڑا۔ یہ تو خدا کی بات ہے، یہ مالک الملک کی بات ہے۔ فرما رہے ہیں انا لننصر، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، دنیا کی زندگی میں اور اس دن جب گواہیاں قائم ہوں گی قیامت کے دن۔ چنانچہ اللہ رب العزت ایمان والوں کی مدد فرما۔ جنگ یرموک میں ایک موقع ایسا آیا کہ ایمان والے بہت تھوڑے تھے تعداد اور نصارہ بہت زیادہ تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے سفید گھوڑے کے جسم پہ چھوٹا سا کالا داغ ہوتا ہے، سفیدی کی طرح دشمن تھے اور چھوٹے کالے داغ کی طرح مسلمانوں کی تعداد۔ یہ تھے کوئی چند ہزار، 5-7 ہزار، اور وہ تھے کئی لاکھ کی تعداد میں اور مقابلہ۔ اس موقع پر جو وہاں امیر لشکر تھے انہوں نے حضرت عمر عنہ کو خط لکھا کہ ہم بہت تھوڑے، کچھ کمک بھیج دیجیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ایک خط لکھا اور نبی علیہ السلام کی صحبت کا حق ادا کر۔ خط میں کیا لکھا؟ فرمایا قد جاءنی کتابکم، تمہارا مکتوب مجھے ملا ہے، تستمدوننی، جس میں تم نے مجھ سے مدد طلب کی ہے، وانی ادلکم علی من هو اعز نصرا واحسن جندا، اور میں تمہیں اس ذات کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کا پتہ دیتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ غالب آنے والی ذات ہے اور سب سے بہترین لشکر رکھنے والی ذات، اللہ عز و جل، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فاستنصروہ، تم اللہ سے مدد مانگو۔ فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد نصر فی یوم بدر فی اقل من عدتکم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں تھوڑے تھے مگر اللہ نے ان کی مدد فرمائی، لہذا تم اسی اللہ پر نظر رکھو۔ فإذا جاءکم کتابی، جب یہ میرا مکتوب تم تک پہنچے، آدھا فقاتلوہم ولا تراجعونی، ٹوٹ کر ان پر حملہ کر دو اور پھر میری طرف مراجعت نہ کرو۔ حضرت عمر عنہ کا خط پہنچنا تھا، ایمان والوں نے اگلے دن قدم اٹھا گیا اور اللہ کی ایسی مدد آئی کہ اللہ نے جنگ یرموک کامیاب کر۔ اللہ کی مدد آپ غور کیجئے کیسے عمر عنہ جانتے تھے کہ قلت اور کثرت کا مسئلہ نہیں ہے، معاملہ ہے اللہ کی مدد کا۔ جس پلڑے میں اللہ کی مدد کا وزن اتر آتا ہے وہ پلڑا ساری کائنات ہاری۔ انہوں نے سبق دکھایا، آج ہمیں بھی یہی سبق سیکھنے کی ضرورت کہ ہم ایسے نیک بنے کہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ آئے۔ مدد آ گئی پھر خیر ہے، سینکڑوں سال کے مشاہدے غلط ثابت ہو جائیں گے، بڑی بڑی سپر پاور کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے صفر پاور بنا دے۔ یہ ایمان بڑی مضبوط چیز۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی ایک ایسا موقع آیا، ہوا یہ کہ قریش مکہ نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، ہم سب مل کے جاتے ہیں اور جا کے ان کا قصہ تمام کر دیتے ہیں۔ چنانچہ سارے قبائل کو لے کر آ گئے، اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں، یعنی پوری دنیا کو لے کے آ گئے، یوں سمجھ لیں۔ جب لوگوں نے یہ سنا نا کہ مسلمانوں کے خلاف اتنا بڑا لشکر آ گیا، سنیے ذرا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مدد جنگ بدر میں بھی ہوئی، وہ کیسے؟ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذل، تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم تو کمزور تھے، 2 تلواریں اور 70 گھوڑے، اور بعض کے ہاتھوں میں تو درخت کی ٹہنیاں تھی، اور یہ 1000 کے مقابلے میں 313
نا خالی ہاتھ آ کر کھڑے ہو گئے. صحابہ کی جب نظر پڑی نا تو ان کو لگتا تھا کہ ہمیں تو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گواہی دیتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون. صحابہ کو یوں لگ رہا تھا کہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے اور آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں موت نظر آ رہی. اب سوچئے اس وقت کیا حال ہوتا ہے. لیکن اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مدد مانگی. آپ نے قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا, آپ نے اسباب پر نظر نہیں دوڑائی کہ وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے ہیں, زریں پہنی ہوئی ہیں, خود پہنے ہوئے ہیں, تلواریں ہاتھ میں ہیں, نیزے ہیں, گرز ہیں. اللہ کے نبی نے اللہ کی مدد پر نظر رکھی. چنانچہ وہ جو رات بدر کی تھی نا اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے تہجد کے بعد دعا مانگی. حضرت ابو بکر صدیق لانو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگتے ہوئے فرمایا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی قبۃ اللهم انی انشدک عہدک ووعدک. اے اللہ میں آپ کو آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. دیکھا اللہ نے وعدہ کیا ہے نا میں مدد کروں گا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی, اے اللہ میں آپ کو آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم. اے اللہ اگر تو چاہے کہ کفار ہمیں مٹا دے تو پھر آج کے بعد دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں, مرضی تو آپ ہی کی چلنی ہے نا. فاخذ ابو بکر بیدہ, جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی نا تو صدیق اکبر آگے بڑھے, نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا فقال حسبک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ دعا کافی ہے. فقد الحاط علی ربک, آپ نے اپنے رب سے اصرار کے ساتھ مانگنے کی انتہا کر دی. کیا عجیب دعا مانگی آپ. یعنی ابو بکر صدیق لانو کو یقین آ گیا اب اللہ کی مدد اتر کر رہے گی. اور واقعی ایسا ہوا کہ دن ہوا سیہزم الجمع ویولون الدبر, وہ جماعت شکست کھا گئی, پیٹ پھیر کر بھاگ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس وقت اپنی مدد سے فتح عطا کی. شاہنامہ اسلام لکھا ہے حفیظ جالندری نے, نوجوانوں کے پڑھنے کی چیز ہے. اس میں جب صحابہ نبی علیہ السلام کی میت میں میدان بدر میں پہنچے نا تو وہاں کے پہاڑ کی کیا حالت تھی انہوں نے ذرا شاعرانہ انداز میں اس کو بیان کیا ہے. خشک پہاڑ تھے. لکھتے ہیں یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر, یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر, دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے, رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے, ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بھنتا رہا ہوں میں, صدائے رعد و باران دور سے سنتا رہا ہوں میں, ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے, میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے, میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی, میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بستی, بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا, لیا ہر آبلا پاسے زبردستی خراج اپنا, خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا. اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی میرے دل کی کدورت خود بخود معدوم ہو جاتی, خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے, شہید آرام فرمائیں گے غازی آ کے ٹھہریں گے, خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو, بنایا جائے گا فرش سعادت میرے دامن کو, خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا, چھپا کر ایک گوشے میں مصفا حوض بھر رکھتا, وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا, میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا, میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی, تأسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی, اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری, یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے, مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے, تیرے محبوب کے پیارے قدم اس
خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، جلیل القدر مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطا بہرے وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساتھ ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جائے، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جائے۔ پہاڑ بھی گویا یہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی، کہ میرے پاس تو خشکی کے سوا کچھ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اگلے دن بارش عطا فرما دی۔ تو دیکھیے بدر کے پہاڑوں کا کیا حال ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہاں پر فرشتوں کو اتارا۔ اگر اللہ رب العزت وہاں پہنچائے، دیکھنے والا دیکھے تو عجیب منظر بنتا ہے۔ ایک پہاڑ جس کے اوپر فرشتے نازل ہوئے، ایک پہاڑ جس کی طرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا کھلی جگہ جس کی طرف قریش مکہ تھے، ان کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت، اور بالآخر اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی کہ ان کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور یہ کامیابی فقط اللہ رب العزت کی مدد سے ممکن ہوئی۔ تو آج ہم اگر اللہ رب العزت کے وعدوں پر بھروسہ کریں گے، اللہ رب العزت ہماری مدد پر بھی اسی طرح قادر ہے جس طرح اس نے اپنے انبیاء کی اور ایمان والے صحابہ کی مدد۔ تو